معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، آپ کا ہمارے چینل پر ویلکم، استقبال اور خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کریں، تاکہ اچھی باتیں، یہ اچھے اہم پیغامات دوسروں تک پہنچ جائیں، تاکہ مجھے بھی ثواب ملے، آپ کو بھی ثواب ملے۔ تو آئیے بات شروع کرتے ہیں۔ آج میرا موضوع ہے مسجد کے امام حضرات اور ان کی اہمیت۔ محترم سامعین، آج معاشرہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں گندگی گھستی چلی جا رہی ہے، لوگوں کا ذہن، لوگوں کی سوچیں خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آج دینی تعلیم سے دور ہیں، ہمارے بچے دینی تعلیم سے دور ہیں۔ آج ہمارا دلی لگاؤ مسجدوں اور مدرسوں سے نہیں ہے، بلکہ اسکولوں سے ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول کی پڑھائی نہ پڑھاؤ، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بناؤ، ڈاکٹر نہ بناؤ، بلکہ میرا کہنا یہ ہے، میرا پیغام یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کا علم بھی سکھاؤ، قرآن کریم بھی سکھاؤ، اور دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سکھاؤ۔ جتنا علم دین فرض ہے وہ بھی سکھاؤ، قرآن بھی سکھاؤ، اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی سکھاؤ۔ بچوں کو اپنے انجینئر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، کچھ بھی بناؤ، لیکن ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم نہ چھوٹے، اس کا خیال رہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہوگا، دین کی جانکاری ہوگی، تو آپ کے اندر بڑوں کا ادب بھی ہوگا، ماں باپوں کا ادب بھی ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کا علم نہ سکھایا، علم دین نہ سکھایا، تو کل یہی بچہ آپ کی قبر پر جا کر قرآن نہ پڑھ سکے گا۔ معزز سامعین حضرات، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میرا بچہ میری قبر پہ جا کر قرآن کریم کی کچھ آیتیں تلاوت کر دے، جس سے میری روح کو تازگی مل جائے، میری قبر پر رحمت نور کی بارشیں ہونے لگیں، میرا عذاب جو ہے ثواب میں تبدیل کر دیا جائے اللہ کی طرف سے، تو مسلمانوں میرا پیغام آپ سے یہ ہے، میرا کہنا آپ سے یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی سکھاؤ اور دنیاوی تعلیم بھی سکھاؤ۔ تو مسلمانوں، آج معاشرے کا آپ جائزہ لو، مسجدوں کے اماموں کا حال بڑا برا ہے۔ محترم سامعین، اس چیز پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم ہر موڑ پر ناکام ہو رہے ہیں، ہمیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اماموں کی عزت کرنا چھوڑ دی، ان کو ذلیل بنانا شروع کر دیا، ان کی شان میں گستاخیاں شروع کر دیں، ان کی پیٹھ پیچھے برائی شروع کر دی، اپنے دل میں نفاق پیدا کرنے لگے امام صاحب کی طرف سے۔ تو مسلمانوں، مسجدوں کے اماموں کی طرف سے نفاق پیدا کرنے لگے۔ اور یہ بات یاد رکھنا، جو لوگ بھی ایسے لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں، تو ان کی بے عزتی تو نہیں ہوتی، بلکہ جو ان کی بے عزتی کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بے عزت کر دیتا ہے۔ مسلمانوں، آج دیکھو مسجدوں کا حال۔ اگر مسجد کا امام ایک چھٹی زیادہ کر دیتا ہے، تو لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے۔ ایک جملہ امام صاحب کا برداشت نہیں کر سکتے، مسجد کے امام کا، مدرسے کے مدرس کا ایک جملہ برداشت نہیں ہو سکتا، اپنی بیوی کے جملے ہزاروں برداشت کر لے گا،
اپنی بیوی گھر میں اگر چپل بھی مارتی ہوگی، گالیاں بکتی ہوگی، تب بھی برداشت کرے گا، لیکن مسجد کا امام اگر کوئی جملہ بول دے، یا تعویذ کے پیسے لے لے، یا کوئی نصیحت کی بات کہہ دے، یا زکوٰۃ نکالنے کو بول دے، یا یہ کہے کہ آپ کی اولاد بگڑ رہی ہے، اس کو نصیحت کر لیں، تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گولی مار رہا ہے، امام صاحب نے گولی مار دی ہو، نصیحت نہیں بلکہ امام صاحب نے میرے سینے پہ گولی چلا دی ہے، ایسے ناراض ہو کر بیٹھ جاتا ہے، بے وقوف کہیں کا۔ تو مسلمانوں سدھر جاؤ، نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، داستہ تک بھی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں دستے۔ اور ایک شعر میں آپ کو اور سنا دوں، درس قرآن کو گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو مسلمانوں قرآن کی طرف آؤ، قرآن کو سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اگر آپ قرآن کو سیکھیں گے، دینی تعلیم سیکھیں گے، تو آپ کے اندر مسجد کے امام کا بھی ادب ہوگا، مدرسے کے مدرس کا بھی ادب ہوگا، اپنے ماں باپ کا بھی ادب ہوگا، اپنے پڑوسی کی تعظیم بھی کریں گے، اپنے پڑوسی کا ادب بھی کریں گے۔ مسلمانوں امام صاحب کی کیا ننیھال نہیں ہوتی؟ امام کا کون نہیں ہوتا؟ امام کی رشتہ داری نہیں ہوتی؟ امام کی ننیھال نہیں ہوتی؟ امام کا ددیال نہیں ہوتا؟ کیا نہیں ہوتا؟ امام کی خالہ نہیں ہوتی ہے؟ کیا امام کی پھپھو نہیں ہوتی ہے؟ امام کا کون نہیں ہوتا؟ امام کے بہن بھائی نہیں ہوتے؟ امام کا دل نہیں ہوتا؟ کیا وہ کہیں نہیں جا سکتا؟ کیا وہ مسجد کا امام ہے، یا اس کو کوئی کیا سمجھ رکھا ہے لوگوں نے؟ مسلمانوں سدھرو، ذرا عقل کو قریب کرو، ذہن کو قریب کرو، دین کے قریب کرو، قرآن کے قریب کرو، اللہ کے رسول کی حدیث کے قریب کرو، اپنے دماغ کو صحیح کرو۔ مسلمانوں آج مسجدوں کا حال برا ہے، اگر آپ کا حال یہی رہا، ہمارا حال یہی رہا، تو یاد رکھنا ہمارے بچوں کو، کل تمہارے بچوں کو اللہ اس کے رسول کا نام سکھانے والا تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ آج ہم جلسہ اپنے گھر کراتے ہیں، دور سے مقررین کو بلاتے ہیں، نعت پڑھنے والوں کو بلاتے ہیں، ان کو اتنا نذرانہ دے دیتے ہیں، ایک رات کے 10 ہزار، 20 ہزار، 25 ہزار دے دیتے ہیں، لیکن مسجد کا جو امام ہوتا ہے اس کو ایک مہینے میں 10 ہزار بھی ہم نہیں دے سکتے۔ ہم 10 ہزار کی بھی ہمت ہمارے اندر نہیں ہوتی، ہم 150 لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، لیکن ایک امام کو ہم خوش نہیں رکھتے۔ اگر امام خوش ہوگا تو بستی والے بھی خوش ہوں گے، اگر امام کے بچے کھا کر دعا دیں گے تو مقتدی جو ہوتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت سب اچھی ہو جائے گی۔ تو مسلمانوں اماموں کی قدر کرو، مدرسوں کی قدر کرو۔ یہ شاعر حضرات، ناظم حضرات آتے ہیں، مقررین آتے ہیں، ہنسا کر چلے جاتے ہیں، اور ان کے دل میں، اور جو نعت پڑھنے والے آج کے نئے شاعر نکل رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ دل کی گہرائیوں سے نہیں پڑھتے بلکہ مجمع کو جیتتے ہیں، واہوائیت کو چاہتے ہیں۔ مسلمانوں شاعر وہی ہے جو عشق نبی میں ڈوب کر نعت کو پڑھتا ہے، لیکن آج کل کے شاعروں کا حال ایسا ہے کہ ان کی نظر عشق رسول پر نہیں بلکہ پیسے پر ہوتی ہے۔ مسلمانوں اگر وہ 1000 نعت نہیں 1,00,000 نعت بھی پڑھ لے، اگر جب تک اس کی نعت میں عشق رسول نہیں ہوگا، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں عشق رسول نہیں ہوگا، اس کی نعت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی، رسول کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو مسلمانوں سدھر جاؤ اور مسجدوں کے اماموں کی قدر کرو، مدرسوں کی قدر کرو۔ انہی مسجدوں سے، انہی مدرسوں سے علم دین پھیلتا ہے۔ یہی وہ مدرسے ہیں، یہی وہ مسجدیں ہیں جن سے علم دین پھیلتا ہے، جس سے رسول کا پیغام دنیا میں پہنچتا ہے، جس سے اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچتا ہے۔ یہی وہ مدرسے ہیں۔ مدرسوں کی طرف دھیان دو، مسجدوں کی طرف دھیان دو، مسجدوں میں اچھی تنخواہیں رکھو، اور مسجدوں کے کام کو، دین کے کام کو آگے بڑھاؤ۔ تو میرا یہی پیغام، میرے دل کی تکلیف تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ امید کرتا ہوں ہمارے معزز سامعین حضرات ضرور سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، ان پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو اچھا بنائیں گے، اپنی مسجدوں کو آباد رکھیں گے، اپنے مدرسوں کو آباد رکھیں گے۔ مسلمانوں سوچو، اگر ہم مدرس کی تنخواہ کم دیں، اگر ہم اماموں کی تنخواہ کم کریں تو ہمارا اس میں نقصان، دین کا نقصان ہے۔ ہمارے مسجد کے امام اپنے بچوں کو دینی تعلیم
سکھانا چھوڑ دیں گے کہ کم تنخواہ ملتی ہے مت پڑھنا، کوئی فائدہ نہیں، اس کا دل ٹوٹ جائے گا، آپ دین کا نقصان کر رہے ہیں کم تنخواہ دے کر۔ مسلمانوں، ذہن میں اچھے طریقے سے بسا لینا کہ میدان محشر برپا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں جب تک یہ سوال تم اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا، بتا میں نے تجھ کو مال دیا تھا تو نے کہاں صرف کیا، میں نے تجھ کو مالدار بنایا تھا بتا تو نے مال کو کہاں خرچہ کیا، کہاں صرف کیا، میں نے تجھ کو جوانی دی تھی بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا، اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا، میں نے تجھ کو مالدار علم دیا تھا، میں نے تجھ کو دین کا علم دیا تھا، میں نے تجھ کو عالم دین بنایا تھا بتا تو نے اس علم سے کتنا فائدہ پہنچایا، کتنا لوگوں کو سمجھایا، کتنے لوگوں کو نصیحت فرمائی۔ تو مسلمانوں، میرا پیغام یہ لوگوں تک پہنچاؤ اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، مسجدوں کا خیال رکھو، مسجد کے امام کا خیال رکھو، مدرسوں کا خیال رکھو، مدرسے کے مدرس کی تنخواہ کا خیال رکھو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔